کل ہم نے صیغہ مخاطب کا فعل امر بنانا سیکھا تھا. اب آج انشاءاللہ ہم سیکھیں گے کہ غائب اور متکلم کے صیغے میں فعل امر کیسے بنتا ہے. تو پہلے ذرا وہ غائب اور متکلم کے صیغے دیکھ لیں. یہ تو غائب کے صیغے ہو گئے. مخاطب کا تو ہم پڑھ چکے ہیں کل. متکلم کے یہی 8 صیغے ہیں نا. اب پہلا فرق تو یہ نوٹ کریں کہ مخاطب سے جب ہم فعل امر بناتے ہیں تو علامت مضارع گرا کے بناتے ہیں، اور غائب اور متکلم میں علامت مضارع جو ہے وہ قائم رہتی ہے، گرتی نہیں ہے. اور جب ہم نے جوازم مضارع پڑھے تھے تو اس کی ہم نے کیا تقسیم کی تھی کہ 4 جوازم مضارع ہیں: لم، لما، اور لام امر، لام زیر لی، اور لا، لائے نہیں. اس میں سے ہم نے لام زیر لی، لام امر چھوڑ دیا تھا، اور لا، لائے نہیں چھوڑ دیا تھا. تو وہی لام امر لام زیر لی جو ہے وہ علامت مضارع سے پہلے لگا دیا جاتا ہے، اور لام کلمے کو مجزوم کر دیا جاتا ہے. لیفعل، اسے چاہیے کہ وہ کرے. لیکن اب آگے بڑھنے سے پہلے ذرا حساب لگا لیں کہ اب تک کتنے لام پڑھ چکے آپ لوگ. یہ لاموں کی تو بھرمار ہو گئی ہے. کچھ یاد ہے کتنے پڑھے ہیں؟ لام متشدد، نون کی نہیں پوچھ رہا ہوں. دیکھیں سب سے پہلے ہم نے پڑھا تھا لام زیر لی، جسے ہم نے کہا تھا کہ یہ حرف جارہ ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم نے ایک لام زیر لی پڑھا جس کو ہم نے کہا تھا کہ یہ ناصب ہے مضارع کا، جس کے معنی ہے تاکہ. اور اب ہم ایک لام زیر لی پڑھ رہے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ لام امر ہے، جس کے معنی ہے چاہیے کہ. اور ایک لام زبر لا پڑھا ہے جسے ہم نے کہا تھا کہ یہ لام تاکید ہے. لام کئی تو یہ ہے، ناصب مضارع جو ہے یہ لام کئی ہے. لام زیر لی حرف جارہ، لام زیر لی لام کئی یعنی ناصب مضارع، اور لام زیر لی لام امر یعنی جازم مضارع، اور لام زبر لا لام تاکید. یہ 4 لام آپ اب تک پڑھ چکے ہیں. یہ بعد میں لکھ لیجئے گا، میں اس پہ چھوڑ دوں گا ایسے ہی لکھا ہوا. پہلے سمجھیں پھر لکھیں، سمجھے بغیر لکھنے سے فائدہ کوئی نہیں. اچھا جی، اس کی شناخت میں تو کوئی پرابلم نہیں آئے گی. لام زبر لا ہے، یہ سب سے الگ ہے. یہ 3 لام ہیں جو بظاہر آئیڈینٹیکل ہیں لام زیر لی، لیکن اس کی شناخت میں بھی کوئی پرابلم نہیں آنی چاہیے، اس لیے کہ یہ صرف اسم پر داخل ہوگا. للمؤمنین، مومنوں کے لیے اسم پر آیا ہے.
للمتقین. یہ حرف جارہ جو ہے لام زیر لی یہ صرف اسم پر آ سکتا ہے, فعل پر نہیں آ سکتا. کلیئر؟ اب مسئلہ صرف دو رہ گیا ہے, ناصب مضارع اور جازم مضارع. ان کے معنوں میں بھی فرق ہے. ناصب مضارع ہوگا لام کئی ہوگا تو معنی ہوں گے تاکہ, اور جازم مضارع ہوگا لام امر ہوگا تو اس کے معنی ہوں گے چاہیے کہ. ان کی شناخت میں جہاں تک یہ جو صیغے ہیں جس میں ضمیر فاعلی پوشیدہ ہے پرابلم نہیں آئے گی. اس لیے کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک تو یہ کہ آپ صاف پہچان سکتے ہیں کہ یہ لام کئی ہے, ناصب مضارع ہے, لام کلمے پر فتح آئی ہے, اور یہ لام امر ہے اس لیے کہ لام کلمے پر جزم ہے. تو پرابلم کہاں آئے گی؟ یہاں بھی آئے گی پرابلم کہ نہیں آئے گی؟ یہاں تو پرابلم ہی پرابلم ہے. اور ہے کیا؟ اس لیے کہ تینوں صورتوں میں, ہر صورت میں یہ ایک جیسا رہتا ہے. تو وہ تو پھر ظاہر ہے کہ جملے کے کنسٹرکشن سے ہی اندازہ کرنا پڑے گا. صرف یہ 3 صیغے بچتے ہیں جہاں پرابلم آئے گی. اگر ہم کہتے ہیں لیفعل, اب یہ مضارع منصوب بھی ہو سکتا ہے, اس صورت میں یہ لام کئی ہے, اور یہ مضارع مجزوم بھی ہو سکتا ہے, اس صورت میں یہ لام امر ہے. اسی طرح سے یفعلو کہ آگے لام زیر لی لگی ہو, لیفعلو, تو اب ظاہر ہے کہ یہ لام امر بھی ہو سکتا ہے اور لام کئی بھی ہو سکتا ہے. بنیادی بات جو ہے وہ تو یہی ہے کہ اس کا فرق جملے کی عبارت سے پتہ لگتا ہے, اور اس میں عام طور پر کوئی پرابلم نہیں آتی. ایکسیپشنز ہوتے ہیں, گرامر جب سے ہم پڑھ رہے ہیں ایکسیپشنز سے تو اب اچھی طرح واقف ہو گئے ہیں, ایکسیپشنز مل جائیں گے, لیکن میجورٹی آف دا کیسز میں سامنے ہو تو صاف پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ مضارع منصوب ہے یا مضارع مجزوم ہے. اور اب تو مطلب آپ لوگوں کو تھوڑا بہت تجربہ بھی ہو گیا ہے کہ جہاں جہاں ہم آپ سے یہ کہتے ہیں کہ عبارت سے پتہ لگ جائے گا, تو آپ نے دیکھ لیا ہے کہ واقعی عبارت سے پتہ لگ جاتا ہے. یہ مطلب ایسی کوئی بات نہیں, ہم جان چھوڑانے والی بات نہیں کرتے ہیں, واقعی پتہ لگ جاتا ہے. لیکن ایک فرق ہے جس سے مدد ملتی ہے, اور وہ فرق یہ ہے کہ ایسے مضارع سے پہلے اگر واو یا فا آ جائے, 2 حروف ہیں, وا یعنی اور فا یعنی پس, تو لام امر مجزوم ہو جاتا ہے, ساکن ہو جاتا ہے, میں غلط بول گیا, لام امر ساکن ہو جاتا ہے, لام کئی متحرک رہتا ہے. یوں دیکھ لیں, پہلے اس میں دیکھ لیں واحد کے صیغے میں, وہاں سے آپ کو زیادہ سمجھ میں آئے گی.
लियक्तुब, ये कौन सा लाम है? लाम कई। क्या माने होंगे? ताकि वो लिखे। लियक्तुब, उसे चाहिए कि वो लिखे। अब अगर इससे पहले वाह आ जाए और ताकि वो लिखे तो अब ये लाम ज़ेरली इसी तरह रहेगा, वलियक्तुबा, और ताकि वो लिखे। लेकिन इससे पहले जब लाम आएगा तो अब ये लाम अम्र जो है ये साकिन होगा, वलियक्तुब, और उसे चाहिए कि वो लिखे। अब इसी तरह से इसके जमा में आ जाएं। जमा में वाव के बगैर देख लें पहले। लियक्तुबू, और ये भी होगा लियक्तुबू। नसब में भी यही शक्ल, जज़म में भी यही शक्ल, लाम कई में भी यही शक्ल, लाम अम्र में यही शक्ल। लेकिन अगर इससे पहले वाह आ जाए तो ये तो ऐसा ही रहेगा, वलियक्तुबू, ताकि वो सब लिखें। लेकिन इससे पहले जब वाव आएगा तो ये साकिन हो जाएगा, वल यक्तुबू, उन सबको चाहिए कि वो लिखें। तो यहाँ से पहचान लग जाती है, बशर्त ये कि वाव या फा आए। अलबत्ता अगर वाव और फा के बगैर जब इस किस्म के ये तीन सीगे, दो तस्निया के और एक जमा मुअन्नस गायब का, वहाँ पर फिर इबारत से अंदाज़ा कर लेते हैं और हो जाता है अंदाज़ा। बाकी जो सीगे हैं, वाहिद मुज़क्कर गायब का, वाहिद मुअन्नस गायब का, वाहिद मुतकल्लिम का और जमा मुतकल्लिम का, उसमें तो नज़र आता है फ़र्क। जैसे यहाँ आपको नज़र आ रहा है वलियक्तुबा और लियक्तुबा और लियक्तुब, लियक्तुबा लियक्तुब, लिनक्तुबा लिनक्तुब, फ़र्क साफ नज़र आता है। ठीक है जी, बात समझ में आ गई आपके? अब जो ये लिखना चाहता है लिख ले, फिर उसके बाद हम मश्क करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये जो आपकी किताब है आसान अरबी ग्रामर हिस्सा दोम, इसके सफ़ा नंबर 100 पे हमारा अगला सबक है फ़ेल अम्र का मजहूल। उसमें पढ़ने वाली कोई बात नहीं है, सीधा सा हिसाब है कि अभी तक जो हमने फ़ेल अम्र पढ़ा है, फ़ेल अम्र मुखातब और फ़ेल अम्र गायब व नहीं, गायब व मुतकल्लिम, ये मारूफ अम्र था, इसलिए मुज़ारे मारूफ से बनाया था हमने। और फ़ेल अम्र मजहूल जो बनेगा वो मुज़ारे मजहूल से बनेगा, सीधा हिसाब है। सिर्फ एक फ़र्क के साथ कि मारूफ में फ़ेल अम्र बनाने के दो तरीक़े हैं, मुखातब के अलग और गायब व मुतकल्लिम का अलग। लेकिन मजहूल का एक ही तरीक़ा है जो मुज़ारे मारूफ से हम बनाते हैं, गायब व मुतकल्लिम। वही तरीक़ा मजहूल में पूरी गर्दान में इस्तेमाल होगा, यानी मुखातब के सीगों से भी अलामत मुज़ारे नहीं गिरेगी, लाम अम्र लगाया जाएगा और लाम कलमे को मज़ूम किया जाएगा, मुज़ारे मजहूल पे ये काम होगा तो वो अम्र मजहूल बन जाएगा। उससे अगला सबक हमने पढ़ना है
فعل نہیں، اس میں پہلے یہ سمجھیں نہیں اور نہیں، ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ اور اس میں نگیشن ہے، نفی ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ یہ کام نہیں ہوا تو یہ نہیں ہے، نہیں ہوا۔ اور اگر ہم منع کریں، روکیں کہ یہ کام مت کرو، یہ نہیں ہے۔ جس طرح انگریزی میں نو اور ڈونٹ، نو کے بجائے ناٹ کر لیں اس کو۔ دس ورک واز ناٹ ڈن، دس ورک ول ناٹ بی ڈن، اور ڈونٹ ڈو دس ورک۔ یہ ہے فرق نہیں اور نہیں کا۔ نہیں کے لیے عربی میں جو اصطلاح ہے وہ ہے نفی، اور منع کرنے کے لیے ہے نہیں۔ تو ہم جو فعل پڑھ رہے ہیں وہ فعل نہیں ہے، جس میں کام سے منع کرنے کا، کام سے روکنے کا مفہوم ہو، اس کے لیے طریقہ یہی ہے کہ مضارع پر یکتب مانے وہ کرتا ہے یا کرے گا، لکھتا ہے یا لکھے گا۔ اور اگر ہم یہ کہنا چاہیں کہ وہ چاہیے کہ وہ نہ لکھے، تو پہلے لا لگائیں گے اور لام کلمے کو مجزوم کر دیں گے۔ لا یکتب، چاہیے کہ وہ نہ لکھے۔ تکتب مانے وہ تو لکھتا ہے یا لکھے گا۔ اور جب ہم اسے کر دیں لا تکتب، تو مانے ہو گئے کہ تو مت لکھ۔ اور جب گردان چلے گی تو وہی لام کلمہ مجزوم ہوتا چلا جائے گا۔ لا یکتبا، لا یکتبو، یکتبونا سے نون اعرابی گرے گا، یکتبانی سے نون اعرابی گرے گا۔ لا یکتبا، لا یکتبو۔ تکتبو سے لا تکتبا، لا تکتبو، لا تکتبی، تبی۔ تو فعل نہیں بھی آسان ہے کہ پہلے لائے نہیں لگا دیں اور لام کلمے کو مجزوم کر دیں۔ اٹ از سمپل۔ البتہ ایک فرق سمجھ لیں کہ اس سے پہلے بھی ہم نے لا پڑھا تھا، لا یکتبو، وہ نہیں لکھتا ہے یا نہیں لکھے گا۔ یہ جو لا تھا یہ مضارع میں نفی کے معنی پیدا کرنے کے لیے آتا تھا، اور یہ غیر عامل ہے۔ اور جب نہیں کے معنی پیدا کرنے کے لیے یہی لا آئے گا تو اب یہ عامل ہو جائے گا، مضارع کو مجزوم کرے گا۔ اس لیے اس لا کو ہم کہتے ہیں لائے نہیں، اور اس کو کہتے ہیں لائے نفی۔
جوازم مضارع اب آپ کے مکمل ہو گئے. جوازم مضارع میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ بنیادی طور پر 4 ہیں. لم اور لما ہم نے پہلے پڑھ لیا تھا. پھر لام زیر لی لام امر وہ بھی اب ہم نے پڑھ لیا, اور لائے نہیں وہ بھی ہم نے پڑھ لیا. اور 2 مضارع کو جزم دینے والوں میں سے ایک ان تھا اگر, اور دوسرا ہم نے کہا تھا کہ کچھ اسماء شرط ہیں, اسماء استفہام ہیں, جو جب اسماء شرط بن کے آتے ہیں تو وہ بھی 2 مضارع کو جزم دیتے ہیں. اس میں ہم نے ایک من کی مثال دیکھ لی تھی. چلیں اب اس کی مشق کر لیں, پھر آگے انشاءاللہ. پچھلے اسباق میں ہم ابواب پڑھائے تھے کہ یہ باب فتحہ ہے, اور یہ باب ضربہ ہے, اور یہ باب نشرہ ہے, باب سمعہ, باب کرما. 6 ابواب پڑھے تھے ہم نے. ان ابواب کو ہم کہتے ہیں ثلاثی مجرد. ثلاثی کے معنی تو اب آپ لوگ سمجھتے ہیں نا, ایسا لفظ جس کے مادے میں 3 حروف ہوں, اور جس لفظ کے مادے میں 4 حروف ہوتے ہیں اس کو ہم رباعی کہتے ہیں. مجرد کے کیا معنی ہیں؟ اصل حالت میں, اس میں کسی چیز کا اضافہ نہ ہوا ہو. جیسے پچھلے اسباق میں ہم دیکھا تو کچھ ایکسرسائزز تھیں کہ ان جملوں پر حرکات و اعراب لگائیں. عربی لکھی ہوئی تھی, اس پہ زبر زیر پیش کچھ نہیں لکھا ہوا تھا. وہ مجرد عبارت ہے, اور اسی پہ جب آپ حرکات و سکنات لگا دیں گے تو وہ حرکات و سکنات جو ہیں وہ اس کی مزید فی ہیں, وہ اس میں اضافہ ہو گیا. تو یہ جو 6 ابواب ہم نے پڑھے تھے ان کو ثلاثی مجرد اس لیے کہتے ہیں کہ 6 حرفی مادے میں کسی اور حرف کا اضافہ نہیں ہوتا. اور اب جو ہم نے پڑھنے ہیں وہ ہیں تو ثلاثی, لیکن مزید فی ہے, یعنی وہی 6 حرفی مادوں میں کچھ حروف کا اضافہ ہو جاتا ہے, تو ہم کہتے ہیں کہ جی یہ ثلاثی مزید فی ہے. اب ایک بات یہ سمجھ لیں کہ جب ہم نے یہ کہا کہ ثلاثی مجرد میں 6 حرفی مادے میں کسی حرف کا اضافہ نہیں ہوتا, تو وہ بات کس حد تک درست ہے؟ جیسے ہم نے کہا فعلا اضافہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ فے عین لام کے بعد یہاں الف بڑھ گیا, فے عین لام کے بعد یہاں واو اور الف بڑھ گیا. فعلت تا کا اضافہ ہو گیا, فعلتا تا الف زبر تا کا اضافہ ہو گیا, فعلنا نون کا اضافہ ہو گیا. اور پھر بھی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مجرد ہے, اس میں کسی حرف کا اضافہ نہیں ہوا ہے. تو یہ سمجھ لیں کہ یہ جو اضافے ہیں یہ اصل میں صیغے کی علامات ہیں. یہ الف یہ تثنیہ کی علامت ہے, یہ واو الف بڑھا کے یہ جمع کی علامت ہے. فعلت میں تا جو ہے وہ مؤنث کی علامت ہے. فعلتا فعلتما یہ سب صیغے کی علامات تھیں. فے عین لام میں کوئی اضافہ نہیں ہوا ہے, اس لیے یہ مجرد ہے. اور مزید فی میں تو فے عین لام کے علاوہ جو حرف کا اضافہ ہوگا وہ ابھی ہم آگے چل کے دیکھیں گے,
اس میں پھر صیغے کے الفاظ کا تو اضافہ ہوگا. اب اس میں پہلا کنفیوژن جو ہمارے مائنڈ میں رائز ہوتا ہے کہ جی پھر ہم یہ کیسے پہچانیں گے کہ یہ حرف جو ہے یہ صیغے کی علامت کے لیے اضافہ ہوا ہے یا مادے کے حروف میں اضافہ ہوا ہے. تو اس کے لیے ایک اصول یاد کر لیں کہ پوری گردان دیکھ جائیں آپ, چاہے ماضی کی چیک کر لیں چاہے مضارع کی چیک کر لیں, صیغے کی علامات کے لیے جو حروف کا اضافہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ لام کلمے کے بعد ہوتا ہے. دیکھ لیں, فعلا, فعلا, فعلو, فعلت, فعلتا, فعلنا, فعلتا, فعلتما, فعلتم, فعلتی, فعلتما, فعلتن, فعلتو, فعلنا. سارے صیغے کی علامات جو ہیں وہ لام کلمے کے بعد آئی ہیں. کہاں ہے فعلتو؟ ابھی مضارع پہ تو ہم گئی نہیں, ابھی تو میں نے ماضی کی گردان کی. فعلتو لام کلمے کے بعد آیا. مضارع میں چیک کر لیں, علامت مضارع تو وہ یتان ہے, اور اس کے علاوہ جو اضافہ ہوگا یفعلو, ماضی واحد پہلا جو صیغہ ہے واحد مذکر غائب کا, یفعلو, اور اس کے بعد سارے اضافے لام کے بعد ملیں گے آپ کو. یفعلانی, یفعلون, تفعلو, تفعلانی, تفعلو, یفعلنا, اور تفعلو, تفعلانے, تفعلون, تفعلینا, تفعلانے, تفعلنا, افعل و نفعل. تو وہ جو ہیں وہ تو علامت مضارع ہیں, ورنہ صیغے کی علامات جتنی بھی ہیں وہ لام کلمے کے بعد آئی ہیں, مضارع میں بھی ماضی میں بھی. مزید فیہ میں فے عین لام میں جو اضافہ ہوتا ہے وہ فا کلمے سے پہلے یا اور, یہ انگریزی کا آپ نے اینڈ اور سمجھتے ہیں آپ, جس میں دونوں سچویشنز انوالو ہو جاتی ہیں, یا بعد میں. تو اس لیے اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہوتا. ابھی ہم آگے چل کے دیکھ لیں گے کہ پریکٹیکلی کوئی کنفیوژن نہیں ہوتا. علامت مضارع میں علامت مضارع اپنی جگہ قائم رہے گی. اگر فا کلمے سے پہلے کسی حرف کا اضافہ ہوا ہے تو وہ علامت مضارع کے بعد آئے گا. فا کلمے کے بعد اگر اضافہ ہوا ہے تو وہ اپنی جگہ آئے گا. تو یہ بات اگر ذہن میں واضح رہے کہ مزید فی میں سے حرفی مادے میں اگر کسی حرف کا اضافہ ہوتا ہے تو وہ فا کلمے سے پہلے ہوگا یا فا کلمے کے بعد ہوگا, یا دونوں سچویشن ہوں گی کہ فا کلمے سے پہلے بھی ایک حرف کا اضافہ ہو گیا اور فا کلمے کے بعد بھی. اینڈ اور میں نے اسی لیے لکھ دیا. اور ثلاثی مجرد میں ہم نے 6 ابواب پڑھے تھے, یہاں ہم نے 8 ابواب پڑھنے, مزید فی کے 8 ابواب پڑھنے ہیں. اور ان کے اوزان ہمیں اسی طرح یاد کرنے ہوں گے جس طرح ہم نے ماضی کی گردان اپنے قلم کو یاد کرائی تھی یا مضارع کی گردان اپنے قلم کو یاد کرائی تھی. اسی طرح مزید فی کے یہ 8 ابواب ہمیں اپنے قلم کو یاد کرانے ہیں. اس میں کچھ خاص باتیں ہم نے نوٹ کرنی ہیں. اس کو یاد کرنے کے لیے کچھ باتیں ذہن میں رکھ کے یاد کریں گے تو یاد رکھنے میں آسانی ہوگی. ان تمام چیزوں پہ بات کرنے کے لیے وہ گردان ہمارے سامنے ہونی چاہیے. تو اس لیے پہلے میں ذرا گردان لکھ لوں, پھر اس پہ ہم بات کرتے ہیں. یہ وہ 8 ابواب ہیں اور ان کے اوزان ہیں جن پر بنیادی طور پر ہم نے بات کرنی ہے. ایک فرق آپ نے یہ نوٹ کیا ہوگا کہ ثلاثی مجرد میں جب ہم فعل پڑھ رہے تھے تو ہم نے معنی یاد کیے تھے. سمع یسمع معنی سننا,
لیکن سننا کے لیے مصدر کون سا آتا ہے؟ وہ وہاں ہم نے نہیں یاد کیا تھا. فرحہ یفرح مانے خوش ہونا، لیکن خوش ہونا کے لیے فرحہ یفرح کا مصدر کیا آتا ہے وہ ہم نے نہیں یاد کیا تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ثلاثی مجرد میں مصدر کے لیے کوئی خاص وزن مقرر نہیں ہے، وہ ہمیں ڈکشنری سے ہی نکالنا پڑتا ہے کہ اس کا مصدر کیا استعمال ہوتا ہے. مزید فی میں ہمیں ایک ایڈوانٹیج یہ ہے کہ جس طرح ماضی مضارع کے اوزان فکس ہیں اسی طرح مصدر کے وزن بھی فکس ہیں. اس باب میں جب بھی کوئی مصدر آئے گا جو وزن طے ہے ہر مصدر اسی وزن پر ہے. تو اس لیے اس میں ہمیں یاد کرنے کے لیے ایک اضافہ ہو گیا، ماضی مضارع اور مصدر، 3 اوزان یاد کرنے ہوں گے ہمیں. اور یہ ہم نے حالت نصب میں سارے مصدر لکھے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ قاعدہ یہ ہے عربی زبان کا کہ جب ماضی اور مضارع کے ساتھ مصدر بولا جائے تو اس کو حالت نصب میں ہی بولتے ہیں، اور اگر ماضی مضارع کے حوالے کے بغیر مصدر کا لفظ بولا جا رہا ہے تو وہ رفع میں بولتے ہیں. اس لیے یہ نصب میں لکھا ہوا ہے. اس پہ جو ہم نے باتیں کرنی ہیں وہ بات کرنے سے پہلے تھوڑا سا ذہن میں یہ نقشہ واضح ہونا چاہیے کہ یہ مشقت کس لیے کرائی جا رہی ہے ہم سے. یہ 8 ابواب کا فائدہ کیا ہے؟ اگر ہم نہ یاد کریں یہ اوزان تو کیا حرج ہے؟ اس مسئلے کا تعلق اصل میں خاصیت ابواب سے ہے. جیسے میں نے آپ کو ثلاثی مجرد میں ایک خاصیت بتائی تھی کہ باب سامعہ سے زیادہ تر، تمام نہیں، زیادہ تر ایسے الفاظ آتے ہیں جس میں کسی ایسی صفت یا کسی ایسے فعل کا ذکر ہوتا ہے جو وقتی اور عارضی ہوتا ہے. جیسے باب کروما کے متعلق بتایا تھا کہ اس میں کسی ایسی صفت یا کام کا ذکر ہوتا ہے جو دائمی اور پرماننٹ ہوتا ہے. خاصیت ابواب کا اصل میں ایک پورا کمپلیٹ چیپٹر ہے جس میں وہ ثلاثی مجرد کے جو 6 ابواب ہیں ان کی خاصیتوں پہ بھی بحث ہوتی ہے، اور یہ جو 8 مزید فی کے ابواب ہیں ان کی خاصیتوں پر بھی بحث ہوتی ہے. میں نے غلط لکھ دیا کیا؟ 3 اور 2 5 اور 3 8. اب ہو گئے کہ نہیں؟ اچھا چلیں. تو یہ مسئلہ اصل میں خاصیت ابواب کا ہے، اور اب تو ظاہر ہے کہ اللہ کی مرضی، اب مرحوم ہی کہنا پڑے گا. ہمارے حافظ صاحب مرحوم نے منع کر دیا تھا کہ اس کا اس کتاب میں ذکر مت کرو. میں نے جب اوریجنل اسکرپٹ لکھا تھا تو اس میں نے ذکر کیا تھا، اور بات حافظ صاحب کی اس لیے درست ہے کہ جیسے میں نے باب سمعہ کا ایک صفت بتائی آپ کو، ایک خاصیت بتائی، لیکن باب سمعہ کی اور بھی خاصیتیں ہیں. اسی طرح سے یہ جو 8 ابواب ہیں ان میں ایک ایک باب کی ایک سے زیادہ خاصیتیں ہیں، اور یہ مقام نہیں ہے کہ ہم ابھی تو آپ نے باب نہیں پڑھا ہے تو ہم آپ کو ہر باب کی 4 اور 5 خاصیتیں بتانے بیٹھ جائیں. تو میں نے بھی بات مان لی تھی اور میں نے وہ چیپٹر میں انکلوڈ نہیں کیا کتاب میں، لیکن پڑھاتے ہوئے مجھے احساس ہوا کہ طلبہ کا ذہن اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتا جب تک کہ اس کا پرپز ان کے مائنڈ میں کلیئر نہ ہو. تو اس لیے اب میں اس وارننگ کے ساتھ کہ میں ایک ایک باب کی ایک ایک خصوصیت آپ کو بتاؤں گا تاکہ آپ کے ذہن میں اس کی یوٹیلیٹی کا کچھ احساس پیدا ہو جائے. لیکن وہی بات کہ کھڑکی بند نہ ہونے پائے، آپ کو یہ بات یاد رہنی چاہیے کہ ہم نے صرف ایک ایک خاصیت پڑھی ہے
سہولت کے لیے، اس چیز کو سمجھنے کے لیے، ورنہ ہر باب کی ایک سے زیادہ خاصیتیں ہیں، اور وہ جب اللہ چاہے گا آپ لوگ پہنچیں گے اس مقام تک تو خاصیت ابواب کے چیپٹر میں دیکھ لیجیے گا۔ یہ جو ہے افلا یفعل افعالا، یہ جو وزن ہے اس کو باب، اور یہ ابواب کے نام مصدر کے نام پہ ہیں، باب افعال، باب تفعیل، باب مفاعلہ، باب تفعل، باب تفاعل، باب افتعال، باب انفعال اور باب استفعال، مصدر کے نام پر ان کے ابواب کے نام ہیں۔ تو یہ باب افعال جو ہے اس میں وہی سے حرفی مادہ جب آتا ہے تو معنی میں کچھ تبدیلی پیدا ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر دیکھیں، یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو ایک ایک خاصیت میں بتا رہا ہوں، جیسے میں نے آپ کو بتایا کتاب میں نہیں لکھی ہے، لیکن اس وقت آپ سمجھ لیں، بعد میں مجھے یاد دلائیے گا، اگر آپ لوگوں کو نہیں یاد ہوگی میں دوبارہ آپ کو بتا دوں گا، آپ لکھ لیجئے گا، لیکن اس وقت لکھنے کی کوشش نہ کریں، اس وقت سمجھنے کی کوشش کریں۔ دخل یدخل مانے داخل ہونا، لازم ہے کہ متعدی ہے؟ لازم ہے، داخل ہونا۔ اگر ہم یہ کہنا چاہیں داخل کرنا، وہ داخل ہوا، وہ اسکول میں داخل ہوا، وہ تو دخلا یدخلو سے کام چل جائے گا، اس نے اس کو اسکول میں داخل کیا۔ اب وہ باب افعال میں جب ہم لائیں گے ادخل یدخلو، اب معنی ہو گئے داخل کرنا۔ مقصد سمجھ میں آ گیا آپ کے؟ باب افعال کی خاصیتوں میں جو پری ڈومیننٹ خاصیت ہے، یوں کہہ لیں پری ڈومیننٹ، میں نے آپ کو بتایا نا کہ ہر باب کی ایک سے زیادہ خاصیتیں ہیں، لیکن ان ایک سے زیادہ خاصیتوں میں جو خاصیت پری ڈومیننٹ ہے وہ یہ ہے کہ باب افعال میں جب کوئی لفظ آتا ہے تو وہ متعدی ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ بھی ذہن میں رہے کہ یہ لازم نہیں ہے، آپ کو کئی الفاظ مل جائیں گے باب افعال میں جو لازم ہے۔ ابشرا یبشرو ابشارن مانے خوشخبری حاصل کرنا، یہ لازم ہے، دوسرے کو خوشخبری دینا نہیں ہے۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، تو وہ کھڑکی ہمیشہ کھلی رہے۔ لیکن پری ڈومیننٹ آپ نے پھر لکھنا شروع کر دیا، سر میں نے کہا تھا، آئی اسٹرانگلی آبجیکٹ، اس وقت تو ذہن مجھے یہاں چاہیے۔ پری ڈومیننٹ کوالٹی جو ہے باب افعال کی وہ یہ کہ عام طور پر یہ باب جو ہے وہ لازم کو متعدی میں کنورٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ذہبا یذہبو، جانا، اذہبا یذہبو، لے جانا، قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے۔ باب تفعیل، اس کی بھی پری ڈومیننٹ کوالٹی وہی ہے کہ لازم کو متعدی میں کنورٹ کرتا ہے۔ البتہ باب افعال اور باب تفعیل میں ایک فرق ہے، باب افعال میں جس فعل کا ذکر ہوگا وہ ایک مرتبہ وہ کام ہوگا اور بات ختم ہو جائے گی، لیکن وہی کام اگر باب تفعیل میں آئے گا تو اس میں اس کام کو رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ کرنے کا مفہوم پیدا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر علم یعلم مانے جاننا، یہ جب باب افعال میں آئے گا علم یعلم تو معنی ہو جائیں گے کسی کو جانکاری دینا، کسی کو جنوانا، کسی کو علم دینا۔ لیکن یہ ایسے ہی ہے کہ کسی نے مجھ سے پوچھا کہ یہ مڑیاں کدھر ہے،
میں نے کہا ادھر سے یوں چلے جاؤ پھر یوں ہو جانا مڑیاں پہنچ جاؤ گے. وہ چلا گیا, میرا کام ختم ہو گیا. یہ اعلام ہے. لیکن یہی مادہ جب باب تفعیل میں آئے گا, فعل یفعل, علم یعلم, کیا بنے گا آگے؟ تعلیماً. یہ کیا ہے؟ وہی علم دینے کا کام ہے. لیکن دیکھیں مارچ سے ہم نے شروع کیا ہے, ابھی جون میں بھی ختم کرنے کا پروگرام نہیں ہے. روزانہ آہستہ آہستہ تسلسل کے ساتھ اسی کام کو کرنا, وہ پھر باب تفعیل کے ذریعے ادا ہوتا ہے. تعلیماً, اسی تدریجاً بھی اسی باب تفعیل کا ہی لفظ ہے. اسی لیے قرآن مجید میں آپ نوٹ کریں کہ جہاں پر ذکر ہوتا ہے کیا نام ہے, لوح محفوظ سے قرآن مجید کو آسمان دنیا پر نازل کرنے کا ذکر ہوگا, وہاں باب افعال آئے گا. نزل ینزل مانے اترنا, خود اترنا لازم ہے. اور متعدی کرنے کے لیے انزل ینزل, انزالاً اتارنا, مگر وہی کام ہے کہ ایک مرتبہ اتار دیا بس. تو جہاں پر اس کا ذکر ہے وہاں باب افعال سے ذکر آیا ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے. یہ اتارنا کیا ہے؟ ایک مرتبہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اتارنا. اور وہ جو عمل ہے 22-23 سال رفتہ رفتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا رہا ہے, وہاں تنزیل کا لفظ آیا قرآن مجید میں باب تفعیل سے. یہ باب افعال اور باب تفعیل کا فرق سمجھ گئے؟ پری ڈومیننٹ کوالٹی دونوں کی ہے وہی کہ لازم سے متعدی کرنا. لیکن اور بھی کوالٹیز ہیں, یہ یاد رہے. فعل یفعل مفاعلۃ, اس میں جب وہ مادہ آتا ہے تو مفہوم پیدا ہو جاتا ہے کہ جس کام کا ذکر ہو رہا ہے, جس فعل کا ذکر ہو رہا ہے, اس کام کو کرنے والے ایک سے زیادہ آدمی ہیں اور ان کا آپس میں مقابلہ بھی ہے, کمپٹیشن. ابھی آپ نے پچھلے سبق میں پڑھا نا ڈکشنری میں, وہ ویکیبلری میں, جہد یجہد, کوشش کرنا, محنت کرنا, خود کوشش کرنا, خود محنت کرنا. لیکن جب جاہد یجاہد مجاہدتن, تو اب یہ ہے کہ میں اپنے مقصد کے لیے جد و جہد میں لگا ہوا ہوں, آپ اپنے مقصد میں کے لیے جد و جہد میں لگے ہوئے ہیں. میں آپ کو نیچا دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں, آپ مجھے نیچا دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ ساری تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں ہے. مجاہدہ کہیں گے تو یہ سارا مفہوم خود بخود ذہن میں آ جائے گا. اور یہ تو بے تحاشا اردو میں استعمال ہوتا ہے. مقابلہ, مشاعرہ, اردو میں غلط العام ہم مشاعرہ کہہ دیتے ہیں, لیکن اصل میں وہ لفظ ہے مشاعرتن. ہر شاعر اپنی اپنی غزل سنا رہا ہے اور مشاعرہ لوٹنے کی کوشش کر رہا ہے, مقابلہ ہو رہا ہے. یہ پری ڈومیننٹ کوالٹی ہے, اونلی کوالٹی نہیں ہے, یہ یاد رکھیے گا. میں بار بار اسی لیے یاد کرا رہا ہوں. تفعل, جس فعل کا ذکر ہو رہا ہو اس فعل کو خود حاصل کرنا, اور حاصل کرنے کے لیے تکلیف برداشت کر کے حاصل کرنے کا مفہوم بھی تکلف اسی باب سے بنا. تکلیف اٹھا کر تکلف کے ساتھ اس فعل کو خود حاصل کرنا. دیکھیں ابھی عین لام میم کا جو مادہ تھا باب افعال میں گیا اعلام, دوسرے کو علم دینا. باب تفعیل میں گیا تعلیم, جستا جستا رفتہ رفتہ علم دینا, کنٹینیوس پروسیس. اور وہی جب یہاں آئے گا تعلم,
یتعلم، تعلم یتعلم، تعلم یتعلم، یعنی کوشش کر کے تکلیف اٹھا کر خود علم حاصل کرنا۔ تو یہ جو مفہوم میں اتنے کرٹیکل قسم کے باریک چینجز ہوتے ہیں، بجائے اس کے کہ اس کو لمبی چوڑے تفصیل میں بیان کی جائے، دو چار جملے اس کے لیے بیان کیے جائیں، عربی کی بیوٹی یہ ہے کہ آپ باب چینج کر دیں، مفہوم سننے والے کے ذہن میں آ جائے گا۔ وہ حدیث یاد آئی، خیرکم من تعلم، جس نے خود علم حاصل کیا، تکلیف اٹھائی، وعلمہ، اب یہ باب تفعیل ہے، اور اس کا علم دیا۔ بہرحال آ جائیں افتعال میں، اس میں یہ ہے کہ جس فعل کا ذکر ہو رہا ہو اسے بہت اہتمام سے کرنا، جسے پنجابی میں کہتے ہیں رچ کے کرنا، بس یہ مفہوم۔ جیسے سمع یسمع، سننا، باب افتعال میں آئے گا استمع یستمع، کان لگا کر سننا۔ سورہ حج کے آخری رکوع میں استمعوا لہ، اس کو ذرا کان لگا کے سنو۔ یا ایھا الناس، کیا ہے جی زوریبا، مثال دی جا رہی ہے ایک، ذرا کان لگا کے سنو۔ استمعوا لہ، وہاں وہی سمع جو ہے وہ باب افتعال میں آیا۔ اہتمام کا لفظ خود باب افتعال ہے، اہتمام سے کرنا، خوب رچ کے کرنا۔ انفعل، یہ باب وہ ہے کہ متعدی کو لازم میں کنورٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور آلموسٹ پورا کا پورا باب جو ہے وہ لازمی استعمال ہوتا ہے۔ انفعال جو ہے، استفعال، اس میں جس فعل کا ذکر ہو رہا ہو اس کو مانگنے کا، طلب کرنے کا مفہوم جو ہے وہ ڈومیننٹ ہوتا ہے۔ اور دوسرے مفہوم میں بھی آپ کو اس باب میں، ہر باب میں الفاظ ملیں گے، چونکہ وہ اور بھی کوالٹیز ہیں، اور بھی خاصیتیں ہیں، بہت سارے الفاظ ان خاصیتوں کے تحت استعمال ہوتے ہیں، لیکن میں ایک ایک خاصیت کی، پری ڈومیننٹ خاصیت کی بات کی ہم نے۔ تو استفعال میں پری ڈومیننٹ خاصیت یہ کہ غفر یغفر، لفظی معنی ہے ڈھانپنا۔ اس زمانے میں جب تلوار سے جنگ لڑی جاتی تھی تو وہ خود سر کے اوپر رکھتے تھے، یعنی سر کو ڈھانک لیتے تھے، اس کے لیے یہی لفظ استعمال ہوتا تھا، مغفر۔ اور عام طور پہ یہ استعمال ہوتا ہے گناہوں کو ڈھانپ دینے کے لیے، مغفرت کے لیے۔ استغفار، مغفرت طلب کرنا، مغفرت مانگنا۔ مدد یمدد، مدد کرنا۔ استمداد، مدد طلب کرنا، مدد مانگنا۔ اب اس مشقت کا پرپس سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ اب مشقت بھاری تو نہیں لگے گی؟ کس کا؟ اچھا، یہ تو میں نے بتایا ہی نہیں۔ اس میں بھی اصل میں وہ جو اس میں تھا نا کہ جس فعل کا ذکر ہو وہ کام ایک سے زیادہ کرنے والے ہوں، اس کے لیے ٹیکنیکل لفظ ہے ہمارے یہاں مشارکت، یعنی زیادہ افراد شریک ہو کے وہ کام کریں۔ مشارکت کا مفہوم اس میں بھی ہے، لیکن کمپٹیشن کا عام طور پر کچھ الفاظ خال مل جائیں گے اس میں بھی جس میں کمپٹیشن کا سینس ہوتا ہے، لیکن زیادہ تر اس میں کمپٹیشن کا سینس نہیں ہوتا۔ اور
کوئی لفظ یاد نہیں آ رہا ہے مجھے اس وقت. چلے یاد آئے گا تو بتا دوں گا. ہاں وہ کیا ہے کہ تم لوگ آپس میں مقابلہ کرتے ہو تکاثر، مال اور اولاد میں کثرت حاصل کرنے کے لیے. یہ تکاثر جو ہے یہ باب تفاعل ہے، اور یہ وہی خال خال لفظوں میں ہے جس میں کمپٹیشن کا سینس بھی ہے. لیکن باب تفاعل میں عام طور پر کمپٹیشن نہیں ہے، مشارکت ہے اور زیادہ تر کوآپریشن ہے، مل جل کر کام کرنا. ٹھیک ہے جی، ہو گیا پورا. تو اب ذرا کچھ چیزیں نوٹ کریں. کہاں؟ تفاعل یتفاعل، مضارع میں یتفاعل، مضارع میں ہر جگہ آپ کو لام پر ضمہ ملے گی، الا یہ کہ کوئی ناصب مضارع آ جائے یا جازم مضارع آ جائے. اور ماضی چونکہ مبنی ہے اس لیے ماضی میں آپ کو لام کلمے پہ ہر جگہ فتح ملے گی. وہ اصول تو یہاں بھی برقرار ہے. وہ ہیں نہیں، یہ تو کتاب میں لکھے ہوئے ہیں. جو میں نے ایک ایک پری ڈومیننٹ خاصیت بتائی ہے آپ کو، وہ نہیں لکھی ہوئی کتاب میں، وہ آپ مجھے بعد میں یاد دلائیے گا. ہیں فے عین لام کی جگہ مادہ آئے گا. یہ میں ابھی ایکسپلین فردر کرتا ہوں تو سمجھ میں آ جائے گی. اب ذرا کچھ چیزیں نوٹ کریں. ماضی کے صیغے پہ کنسنٹریٹ کریں. اس میں کتنے حرف کا اضافہ ہوا؟ ایک. اور فا کلمے سے پہلے. اس میں کتنے حرف کا اضافہ ہوا؟ کہاں؟ مجھے تو یہ تین ہی نظر آ رہے ہیں. فے عین لام عین دو دفعہ آئے گی، اور عین دو دفعہ آنے کا مطلب یہ ہے کہ مادے میں جو عین کلمہ ہے وہ دو دفعہ آئے گا. ابھی میں نے آپ کو مثال دی تھی نا، عین لام میم مادہ ہے نا، علم یعلم، اور جب باب تفعیل میں آیا تھا تو کیا بنا تھا؟ علم. یہاں پہ لام جو ہے یہ عین کلمہ ہے، اس پہ شد آئے گی، یہ دو مرتبہ استعمال ہوگا. مادے میں جو بھی عین کلمہ ہے وہ دو مرتبہ استعمال ہوگا. اس طرح وہ ایک حرف کا اضافہ ہو گیا. اور یہاں کتنے حرف کا اضافہ ہوا ہے؟ ایک فا کلمے کے بعد. تو پہلے یہ تین باب جو ہیں ان میں ایک ایک حرف کا اضافہ ہے. پہلی بات جو ہے وہ یہ ذہن نشین کریں، نوٹ کریں. اور یہ دو اور یہ تین، باقی پانچ میں سوائے آخری کے، یوں کہہ لیں کہ باقی اس کے آگے چار میں، دو اس میں اور دو اس میں، دو دو حروف کا اضافہ ہے. فا سے پہلے تا کا اضافہ ہے اور عین کلمے کا ریپیٹیشن ہے. فا سے پہلے تا کا اضافہ ہے اور الف کا اضافہ ہے. دو حرف کا اضافہ ہو گیا. فا سے پہلے الف کا اضافہ ہے اور تا کا اضافہ ہے. فا سے پہلے الف اور نون کا اضافہ ہے. یہ دو دو حروف کا اضافہ ہے. اور آخری جو ہے اس میں تین حروف کا اضافہ ہوا ہے، الف، سین اور تا. اور یہ تینوں اضافہ جو ہے وہ فا کلمے سے پہلے. اسی لیے میں نے کہا تھا کہ مزید فی میں مادے میں جو حروف کا اضافہ ہوگا وہ یا تو فا کلمے سے پہلے ہوگا یا فا کلمے کے بعد ہوگا یا اینڈ اور کے ساتھ ہوگا. اچھا جی، دوسری بات یہ نوٹ کریں، باب افتعال یا یوں کہہ لیں کہ افتعال، باب انفعال اور باب استفعال، اس میں فا سے پہلے جو الف کا اضافہ ہوا ہے، حمزے کا، سوری الف نہیں، حمزہ کا اضافہ ہوا ہے، وہ کسرہ کے ساتھ ہے. یعنی یہ تینوں حمزہ حمزۃ الوصل ہیں. جب بھی ما قبل سے ملا کے پڑھے جائیں گے تو یہ سائلنٹ ہو جائیں گے.
اور باب افعال میں جو الف کا اضافہ ہوا ہے وہ فتحہ کے ساتھ ہے، یہ حمزۃ القطع ہے، یہ نہیں گرے گا، یہ پڑھا جائے گا. یعنی اس سے پہلے واو لگائیں تو ہم کہیں گے وَأَفْعَلْ، لیکن اس سے پہلے واو لگے گا تو وَفْتَعَلَ، سوری میں غلط بول گیا، وَأَفْعَلَ حمزہ پڑھا جائے گا، وَأَفْعَلَ. اور یہاں پہ ہم کہیں گے وَفْتَعَلَ، وَانْفَعَلَ، وَاسْتَفْعَلَ. ان تینوں میں حمزۃ الوصل سائلنٹ ہوگا، وہاں سائلنٹ نہیں ہوگا. اور یہ تو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس میں جتنے بھی مصدر آئیں گے وہ سب اپنے اپنے وزن پہ آئیں گے. ثلاثی مجرد کی طرح ہمیں ڈکشنری میں نہیں تلاش کرنا پڑے گا. دخلا یدخلو کا مصدر کیا آتا ہے؟ دخلون آتا ہے، دخالون آتا ہے، یا کیا آتا ہے، یہ تو ڈکشنری میں دیکھنا پڑے گا. لیکن باب افعال میں جب آئے گا ادخلا یدخلو، ادخالونی آئے گا. علم یعلم اعلام، علم یعلم تعلیما نہیں آئے گا. اور ایک اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ثلاثی مجرد کے جو 6 ابواب ہم نے پڑھے تھے ان کی بنیاد جو تھی وہ عین کلمے کی حرکت تھی. ماضی کے جو الفاظ فعلا کے وزن پہ آتے ہیں مضارع میں ان کے 3 گروپ بنے تھے، فعلا یفعلو، فعلا یفعلو اور فعلا یفعلو. لیکن مزید فیہ میں چاہے عین کلمے کی حرکت کچھ بھی ہو